نحمده ونصلي على رسول الکریم اما بعد. محترم جناب ڈاکٹر محی الدین غازی صاحب دامت برکاتہم، ان کا ایک مضمون سامنے سے گزرا جس پر وہ فرما رہے ہیں کہ اذان کو ہندی میں کر دی جائے یا اذان عربی میں دے اور ہندی میں بھی اس کا ترجمہ لاؤڈ اسپیکر پر دیا جائے تاکہ اہل وطن کو اس کو سمجھنے میں آسانی ہو اور ہمیشہ یہ کیا جائے. یہ ان کا ایک مشورہ ہے، میں ان کے مشورے کا احترام کرتا ہوں، لیکن چند بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں، ذرا سنیں اس کو. پہلی بات تو یہ ہے کہ اذان کی چار حیثیتیں ہیں. پہلی بات ہے کہ وہ اذان شعار ہے. جی، نماز کے لیے اذان شعار ہے. پوری دنیا میں شعار کی حیثیت سے کہ مسلمانوں کی اذان ہو رہی ہے، تو شعار کو بدلا نہیں جاتا. آپ اگر اس کو ہندی میں کہیں گے شعار بدل جائے گا، لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا کہ آپ ہندی میں جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ اذان بھی ہے یا کچھ اور منتر ہے، کیا ہے. پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ کہ اذان عبادت ہے، اس کو عبادت کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشتہر کرایا ہے اور دوسری چیزوں کو روکا ہے. اب وہ محظورہ کی حدیث میں موجود ہے. جو عبادت ہو اس کو عبادت کے طرز پر کریں گے تبھی عبادت کی ادائیگی ہوگی. عرفات کے میدان میں آپ گئے، میدان میں گئے بغیر احرام کے گئے، عبادت کی ادائیگی نہیں ہوگی. پوچھیں آپ مفتیوں سے. تو دوسری بات ہے کہ عبادت ہے. تیسری بات ہے کہ اذان سنت ہے. سنت کو سنت کے طریقے پر کریں گے، عربی میں جیسا حضور نے فرمایا. ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس انداز میں سکھلایا ویسا کریں گے تبھی جا کے سنت ہوگی. وہ عربی میں، ہندی میں وہ بات تو ادا نہیں ہوگی. بلکہ حضرت ابو ہریرہ معذورہ رضی اللہ عنہ کو تو ٹوکا، ایسا نہ کرو ایسا کہو، ایسا نہ کہو ایسا کہو. یہ بھی ہے حدیث میں. سنت کی ادائیگی ہندی میں کریں گے تو نہیں ہوگی. چوتھی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود حدیث ہے کہ حضرت ابو محذورہ نے فرمایا یا رسول اللہ علمنی سنت الاذان، اذان کے سنت کو ہمیں سکھلائیے. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے اور حدیث کا باب ہے باب کیف الاذان اور حدیث کا نمبر 500. یہ ابو داؤد شریف کے کا یہ باب ہے، اس میں یہ ہے علمنی سنت الاذان. تو سنت الاذان یہ ہے. تو تین باتیں ہو گئی. وہ شعار ہے ایک، عبادت ہے دو، سنت ہے تین. اسی انداز میں آپ کو کرنا پڑے گا. اور چوتھی بات ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا سکھلایا ہے ویسا کرنا پڑے گا، اس کے بغیر نہیں ہوگا کام. پانچویں بات میں عرض کر دوں، آپ نے ان لوگوں نے جو استدلال کیا ہے وہ ہدایت کی عبارت سے استدلال کیا ہے. وہ اصل عبارت ہے مبسوط میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی. میں نے وہاں دیکھا، وہاں ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ عربی ان کو آتی ہو پھر بھی اگر کبھی کبھار قرأت کر لیا تو اجزا ہو، مجبوری کے درجے میں کافی ہو جائے گا. سنیے، اجزا ہو. قال ابو حنیفہ ان افتتح الصلاۃ بالفارسیہ وقرأ بها وهو يحسن العربیہ اجزا ہو، کافی ہو جائے گا. اس کا صحیح ترجمہ یہ ہے، صاحب نے فرماتے ہیں کہ وہ بھی کافی نہیں ہوگا. مجبوری کے درجے میں کبھی کبھار کسی نے پڑھ لیا کافی ہو جائے گا. یہی وجہ ہے کہ آج تک علماء نے فارسی میں کبھی نہیں پڑھا یا ہندی یا انگریزی میں کبھی قرأت کی نہیں، اجزا ہونے کے باوجود بھی کبھی نہیں کہا. کیوں؟ وہ بھی جانتے تھے اس جملے کو. مجبوری کے درجے میں کبھی کبھار کافی ہو جائے گا. یہاں تو آپ ہمیشہ کروانا چاہ رہے ہیں، آپ ہمیشہ اس بات کو کروانا چاہ رہے ہیں. سمجھیے فرق دونوں میں. 5 بات ہو گئی. چھٹی بات عرض کر دوں. اس وقت اہل وطن میں یہ نہیں ہے کہ اذان وہ سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے ہیں. ان کا ہے کہ آپ کی اذان کو ہی بند کر دیا جائے. لاؤڈ اسپیکر پہلے بند کرے گا پھر مکمل بند کرے گا. یہ ہے ان کی نیت. اس لیے چاہے آپ ہندی میں کر لیں کہ بنگالی میں کر لیں، کچھ فرق نہیں پڑے گا، وہ بند کرائے گا. آپ اس کی کوشش فرمائیں. بلکہ دیکھ رہا ہوں وقفے کے ساتھ کچھ لوگ، سبھی تو نہیں، کچھ لوگ وقفے کے ساتھ ایسے شوشہ چھوڑتے ہیں جس سے کہ اسلام کی شریعت بدنام ہو جائے، شریعت اور مسلمان ذلیل ہو جائے. 2 جملہ ہے، شریعت بدنام ہو جائے، مسلمان ذلیل ہو جائے. یہ وہ کر رہے ہیں. آپ اس کی کوشش فرمائیں.
یہ جائے کہ آپ شعار میں ہی تبدیلی کرنا چاہتے ہیں، یہ آپ اچھا مشورہ میرے خیال میں تو نہیں دے رہے ہیں آپ، باقی دوسروں کے خیال میں نہیں جانتا ہوں۔ اور ہاں، ساتویں بات میں عرض کر دوں کہ عقیدہ جو ہمارا ہے توحید کا، یہ عقیدہ کیا ہے، اس کو ہندی میں اگر یا انگریزی میں لوگوں کو آسان زبان میں ہمارے اہل وطن کو سمجھایا جائے یا بتلایا جائے، اس کا میں قائل ہوں، لیکن اذان میں نہیں، الگ سے ویڈیو سے، لیفلیٹ سے، آسان انداز میں۔ خاص طور پر ہم نماز میں کیا پڑھتے ہیں، کتنا خشوع خضوع ہوتا ہے یہ، کیونکہ اوروں کے یہاں تو رسم و رواج ہے، یہ نہیں ہے کہ اللہ کی جانب سے ایک بات آ گئی، حضور کے جانب سے ایک بات آ گئی، میسنجر کے جانب سے، یہ دوسروں کیا نہیں ہے۔ وہاں یہ ہے کہ ان کے لوگوں نے کہہ دیا، ہو گئی۔ اور زیادہ تر تو دکھاوا ہے، زیادہ تر تو دکھاوا ہے، یا بعض مرتبہ پیسہ وصول کرنا ہے، تو وہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ اخلاص کے ساتھ کتنا ہم نماز پڑھتے ہیں، اور کیا ہم اللہ کے شروع سے لے کر آخر تک صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں یا اللہ سے مانگتے ہیں۔ یہ اگر لیفلیٹ میں الگ سے سمجھایا جائے اخلاص کے ساتھ تو اس کا میں قائل ہوں، تو عقیدہ سمجھایا جائے اس کا قائل ہوں، لیکن اذان کے اندر دیں۔ آپ خود ہی مفتی حضرات سے، تو میں تو مفتی نہیں ہوں، بہرحال مفتی حضرات سے پوچھ لیں کہ یہ چاروں چیزیں ہیں تو اجزاء ہو کبھی کبھار کافی ہو جائے گا، تو عام طور پر آپ کیسے کر سکتے ہیں۔ یہ چند گزارشات تھی میری، معاف کیجیے گا، میں مفتی نہیں ہوں، میں سمیر الدین قاسمی بول رہا ہوں معذرت کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذکر حق کی، فکر حق کی